السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم آمین. آج ہم تجوید کا لیسن 4 کر رہے ہیں. ہماری حروف حلقی کے جو 6 حروف تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. 3 کلاسز ہماری حروف حلقی کی ہوئی ہیں. اگر وہ نہیں کری ہیں تو وہ ساری ہیں چینل پہ، تو اسے آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں، کیونکہ حروف حلقی بھی ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم جو کر رہے ہیں وہ تجوید کا 4 لیسن میں قاف اور کاف کر رہے ہیں. قاف بھی حروف حلقی جو ہم نے پڑھا تھا، اوپر والا حلق، اوپر والا جو حلق ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر، جہاں پہ ہمارا اوپر تھوڑا سا نرم والا تالو ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے. تھوڑا سا اوپر حروف حلقی جو اوپر والے ہم نے پڑھے تھے اس سے تھوڑا سا اوپر. لیکن ڈاٹ والا یہ قاف بھی مستعلا لیٹر ہے، تو یہ پر پڑھا جائے گا منہ بھر کے. دوسرا والا جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. کاف وہ ڈاٹ والا قاف اور وہ دوسرا والا کاف. کیونکہ جیسے قلب، قلب مانے دل، قلب. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، دل پر اترا. اور اگر ہم پڑھ دیں قلب تو پتلا والا باریک والا کاف لام با جو ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے. کتنا غلط میننگ ہو جائے گا نا. ہم سوچیں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ہی کاف کو بس کاف کاف پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی قل، قل هو اللہ احد ہے نا. قل کہہ دیجئے، اور کلو مانے ہوتا ہے کھاؤ. ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، تو قل، قل تو ایک موٹا پڑھا جائے گا ڈاٹ والا قاف، پر پڑھا جائے گا، اور دوسرا والا باریک پڑھا جاتا ہے. جو حروف حلقی پڑھے تھے ہم نے، اس کا جو اوپر والے حلق والے لیٹر سے اس سے تھوڑا سا اوپر آگے کی طرف جو اوپر کا تالو ہوتا ہے نرم والا، وہاں سے تو ڈاٹ والا قاف، اور اس سے ذرا سا آگے بس فوراً ہی بعد باریک والا کاف جو سخت والا تالو ہوتا ہے، زبان وہاں پہ. تو اس طرح سے دونوں کاف ادا ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ایک کو پر پڑھنا ہے، ایک کو باریک پڑھنا ہے. یہ خیال قرآن مجید پڑھتے ٹائم رکھنا ضروری ہے، نہیں تو اس سے پھر روٹ ورڈ چینج ہو جائے گا. روٹ ورڈ چینج ہوئے گا تو میننگ چینج ہو جائے گا قرآن کا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. جیسے اس پکچر میں جو پر پڑھا جائے گا قاف، اس میں زبان دیکھیے اوپر ٹچ ہو رہی ہے، اس سے ذرا سا جسٹ آگے باریک والا جو کاف پڑھا جاتا ہے تالو سے وہاں ٹچ ہوئے گی باریک کاف جو پڑھا جاتا ہے. اس طرح سے ہمیں اپنا مخرج جو ہے یہاں سے نکلتا ہے اس دونوں کاف کا. ایک قاف ہے، ایک کاف ہے. ایک کاف قاف نا پور کر کے، اور دوسرا والا کاف. تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. نیچے بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. کتبا کتابن، کتیبا. اب اس کی ڈاٹ والے قاف کی پریکٹس کر لیتے ہیں.
قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو. اسی طرح نیچے قال، قیل، قل. ٹھیک ہے، کالا نہیں بولیں گے، کیلا نہیں بولیں گے، کل نہیں بولیں گے، ہے نا. قاف گلے سے نکالیں گے. اگر ہم یہاں پہ اس میں چھوٹا باریک کر کے پڑھ دیں گے تو ہم وہ والا کاف لگا دیں گے، اور اس سے پھر روٹ ورڈ چینج ہو جائے گا. روٹ ورڈ چینج ہوئے گا تو میننگ چینج ہو جائے گا. اس لیے اور یہی ہم فلق سورہ ناس میں جیسے ان سب دونوں میں قاف کا اچھا خاصا آتا ہے. اور جو ساکن کا ہے، قاف ساکن کے اوپر بھی صفات جو ہیں ہر پورے قرآن میں جس بھی اس کے اوپر ساکن ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رول لگ رہا ہوتا ہے تجوید کا. اس کے اوپر بھی ہے، وہ میں نہیں بتا رہی ہوں، وہ انشاءاللہ ساکن کے رول آگے کروا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں بتا رہے ہیں. تو دونوں ہی کاف پہ ساکن پہ ایک صفات الگ الگ اور ایک ورڈ میں دو تین صفات بھی ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اچھے سے اس کی پریکٹس کریے گا. انشاءاللہ پریکٹس سے آپ مخرج نکلنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.